اللہ پر بھروسہ اور نصیب کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب سب بیٹیاں اس کے سامنے جمع ہوئیں تو بادشاہ نے کہا، میں تم سب سے ایک سوال کروں گا۔ اگر کسی کا جواب مجھے سب سے اچھا لگا تو میں اسے اس کی پسند کی چیز دوں گا۔ یہ سن کر تمام بیٹیاں خوش ہو گئیں اور قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے سب سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ پہلی بیٹی نے فوراً جواب دیا، ابا حضور، ہم اب کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اب کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ ہماری یہ شان و شوکت اب ہی کی بدولت ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اس بیٹی کو اس کی پسند کی چیز دی۔ پھر دوسری بیٹی سے پوچھا، اس نے بھی وہی جواب دیا، ابا حضور، اب کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اب کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ اب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی بیٹیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ہر بیٹی کے جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی پسندیدہ چیز دی۔ جب سب بیٹیاں یہ کہہ چکی تھیں تو سب کی نگاہیں سب سے چھوٹی بیٹی پر مرکوز ہو گئیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے جواب دیا، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ یہ میرا نصیب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، تاو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شہزادی کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ آئیں۔ ساتھ ہی کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر اللہ کا دیا ہوا کیسے کھاتی ہے اور اپنی قسمت کا کیسے پہنتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کے تمام زیورات واپس لے لیے اور اسے پرانے خستہ حال کپڑوں میں جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ سپاہی شہزادی کو جنگل کے درمیان چھوڑ کر واپس آ گئے۔ شہزادی بہت زیادہ مطمئن تھی اور اسے اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا، جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہے اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور چاروں طرف سنوٹا تھا۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ جنگل سے کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ آگ جلا کر رات گزاری جا سکے اور جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ جھونپڑی کے اندر گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شریف آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا کھانس رہا تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ شہزادی نے ادھر الفادیر دیکھا تو اسے ایک گھڑا نظر آیا۔ اس نے گلاس میں پانی بھرا اور بوڑھے آدمی کو پلایا۔ پانی پلانے کے بعد شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی کی اور بوڑھے آدمی کا حال دریافت کیا۔ بوڑھے نے شہزادی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹی تم یہاں رہ سکتی ہو، میں شہر جاتا ہوں اور چند دنوں میں واپس آتا ہوں۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور قریب ہی ندی سے پانی بھر سکتی ہو۔ اگلے دن صبح بوڑھا شہر چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی کو صاف کیا اور بکری کا دودھ نکالا۔ آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا باہر ایک برتن میں رکھ دیا کہ اگر کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو یہ دودھ پی لے۔ رات گزر گئی اور صبح جب شہزادی باہر گئی تو دودھ کا برتن خالی تھا اور اس کے قریب ایک قیمتی لال پڑا ہوا تھا۔ شہزادی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ شاید کوئی جانور دودھ پینے آیا تھا اور خوش ہو کر یہ لال چھوڑ گیا۔ اگلی رات شہزادی نے دوبارہ دودھ رکھا۔ صبح پھر اس نے دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور ایک اور لال رکھا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ 7 دن تک چلتا رہا اور ہر دن شہزادی کے پاس ایک نیا لال آتا رہا۔ 7ویں دن بوڑھا واپس آیا۔ شہزادی نے اسے تمام کہانی سنائی اور 7 لال دکھائے۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیں اور ان سے محل بن سکتا ہے۔ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، اب شہر جا کر یہ لال بیچ دیں اور محل بنوانے والے مزدور لے آئیں۔ چند مہینوں میں جنگل میں ایک شاندار محل تعمیر ہو گیا۔
شہزادی نے لکڑی کی ایک فیکٹری لگائی جہاں غریب لوگوں کو کام دیا۔ جنگل آہستہ آہستہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا اور شہزادی کی رحم دلی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے شرط رکھی کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل آیا۔ شہزادی نے ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے اور اسی رنگ کے لباس میں ان سے ملاقات کی۔ آخرکار اس نے پردہ ہٹایا اور کہا، ابا حضور میں وہی شہزادی ہوں جسے اپنے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ اللہ نے مجھے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور باقی بیٹیاں دل میں حسرت کرنے لگیں کہ کاش انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ہوتا۔